چلے میں نے میٹنگ یوٹیوب پہ جو ہے لائیو کر دی ہے، جو ممبران مصروفیات کے کارن کہیں پہ بزی ہیں تو انہیں بھی یوٹیوب کا لنک مل جائے گا آدھے گھنٹے کے اندر اندر، ٹھیک ہے۔ فورٹ سے جو مین فورٹ سے جو ہے یہ آپ کو بہت کچھ دینے والا ہے۔ جب آپ کے کام کرنے سے فورٹ سے کمیونٹی، فورٹ سے کے ورکر جو مین یہ چیزیں ڈیولپ کرتے ہیں، مین آپ کو ہر ایک چیز مہیا کرتے ہیں، ان کا گھر چل رہا ہے۔ جب ایک بندے کا آپ کی محنت سے ان لوگوں کا گھر چل رہا ہے تو وہ آپ کے لیے بہت کچھ سوچ رہے ہیں۔ لیکن پاکستانی عوام کی سوچ ان لوگوں کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہماری جو پاکستانی یوتھ ہے، جو پاکستانی عوام ہے، جو پاکستانی سوچ ہے، یہ کہتی ہے کہ تلی کے اوپر سریا جمے۔ صحیح ہو گیا؟ مطلب کہ جھٹ پٹ سے ہم جھٹ پٹ سے چیز ملے، جھٹ پٹ سے میل مل جائے، جھٹ پٹ سے ہم کروڑ پتی بن جائیں، جھٹ پٹے ہم نیٹ ورک بنانے لگ پڑے، جھٹ پٹ ہم بیٹھے کروڑ پتی کی لسٹ میں شامل ہو جائیں، جھٹ پٹ ہمیں ڈالر آتے رہے۔ سر اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ ایسی محنت آپ کے دروازے پہ دستک نہیں دے گی کہ آج یہاں آ کے مجھے لوٹ لو، آ کے ہاں مجھ سے سیکھ لو، ایسا نہیں ہونا۔ آپ کو اس دنیا سے چھیننا پڑے گا۔ سر جنگل کا جو شیر ہے نا، وہ 18 سے 20 کلو ماس گوشت کھاتا ہے فریش ہر روز۔ اب اسے پتہ ہے کہ میں نے شکار کرنا ہے، اب اسے پتہ ہے کہ میں شکار کروں گا تو میرا پیٹ بھرے گا۔ جنگل میں رول جو ہے یا مرو یا مارو، یا بھوک سے مر جاؤ یا کسی کو مار کے کھا جاؤ، جنگل میں یہ رول ہے۔ اب وہ شیر بیچارہ شکار کرتا ہے، کتنا کلومیٹر بھاگتا ہے، تب جا کے اس کو شکار ملتا ہے۔ تو سر دنیا میں بھی جتنا بھی نظام چل رہا ہے نا، اگر آپ یہ سوچ رکھیں نہیں جی ایسا نہیں ہے تو آپ رونگ ہیں، کیونکہ دنیا میں بھی آپ کو اپنے حصے کا حق چھیننا پڑتا ہے اس دنیا سے۔ کوئی کہے نہیں جی ایسا نہیں ہوتا، تو سر آپ تنخواہ بھی لیتے ہیں، مہینے کا چھینتے ہی ہیں نا۔ آپ کیا کر رہے ہیں بدلے میں؟ اس کو پروموشن کر رہے ہیں، یا آپ دکان میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، کسی سے چیزیں چھین کے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ یہ دنیا کا نظام ہے۔ لیکن بیک گراؤنڈ پہ کیا ہے؟ اللہ ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھا کے اگلے انسان کو دے رہا ہے، اگلا انسان اگلے انسان کو دے کے ایک دوسرے کا پیٹ پال رہے ہیں۔ میڈیسن سے لے کے ساتھ پانی تک ساری چیزیں جو ہیں انسان اس سے فائدہ لے رہے ہیں۔ اب پانی کی بوتلیں بھی نیسلے کی ہیں، دیکھ لیں 80 روپے 70 روپے مل رہی ہیں، ہے تو پانی ہے، پانی بوتلوں میں بھر کے سیل کر رہے ہیں، پھر تو یہ تو حرام ہونا چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہے، دنیا کا نظام ہے، بس لیبل لگا کے چیزیں بیچ رہے ہیں۔ ہم نمک کے پہاڑ ہیں، نمک جو ہمارے جو سٹیوں میں ہمیں جو پاکستان میں مہیا ہوتے ہیں محض بہت سستا ہے۔ اگر آپ بیرونی ملک میں ہمارا پاکستانی نمک تقریباً جو پڑتا ہے 4500 روپے پاکستانی بنتا ہے، صرف چھوٹی سی ایک شیشی جو پاک ہی ہوتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب کہ گلاس سمجھ لیں سلور کا جو چھوٹا پانی کو ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں سمجھانے کا مقصد کیوں ہے، کیوں میں یہ باتیں کر رہا ہوں کہ دیکھیں انسان دنیا میں آئے اپنے حق کی چیزیں جو اللہ پاک نے اس کے لیے رکھی ہیں، اور اللہ پاک نے اس کی چھپا کے بھی ہڈن رکھی ہیں۔ جیسے ہم اپنے پیسے سیونگ کر کے رکھتے ہیں نا بیک گراؤنڈ بینکوں میں، یا سیول لے لیے یا زمین لے لی یا کچھ بھی لے لیا، بیک گراؤنڈ میں چھپا کے رکھتے ہیں کہ یار ہمارے مشکل وقت میں کام آئے۔ اسی طرح اللہ پاک نے بھی آپ کے لیے چیزیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں۔ ظاہری جو آپ کام کر رہے ہیں وہ تو آپ کو مل رہا ہے، لیکن بیک گراؤنڈ پہ اللہ پاک نے بہت کچھ چیزیں آپ کے لیے چھپا کے رکھی ہیں، لیکن اللہ پاک نے رکھا ہوا ہیلے کے ساتھ وسیلہ۔ اب آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کر کے وہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، جس میں آپ یتیموں مسکینوں کے لیے اب خود تو پہلے کامیاب ہو جائیں نا۔ خود کی کامیابی کی بات کرتا ہوں آپ کی، کہ آپ کو پھر ماشاءاللہ گاڑی، گھر، ڈالرز بہت سارے ہوں گے جس سے آپ سکول بنا سکتے ہیں، یتیموں کے لیے اسپتال، ٹھیک ہے، اور بہت کچھ آپ دنیا کے لیے بنا سکتے ہیں، دوسروں بندوں کو فائدہ دے سکتے ہیں، ان سے دعائیں لے سکتے ہیں۔
لیکن ہمیں تو ماشاءاللہ اپنا گھر کا پیٹ نہیں پلتا. کیوں نہیں پلتا؟ تو یہی چیزیں ہیں نا کہ آپ خود کے اوپر محنت نہیں کرتے. آپ میری میٹنگ سننے کے بعد بڑا جذبہ جاگتا ہے، لگ جاتے ہو آپ کام پہ، پوری پوری رات لگے رہتے ہو، اگلے دن تھک جاتے ہو، سر یہ بندہ ہی جوائن نہیں ہوا. سر ایسے کامیابی نہیں ملتی. جاتے سال یا آپ چلے جائیں اور راتوں رات آپ کو بندہ مل جائے، صبح آپ کے ساتھ کام کرنا سٹارٹ کر دے، تو آپ رونگ ہے سر. کیونکہ آپ ادھر سکلز پہ اوپر کام کرنے آئے ہو، خود کو لیڈر بنانے آئے ہو. ٹھیک ہے، ابھی لیڈر بننے تو نہیں ہو نا. جب بن جاؤ گے تو آپ یقین مانو پر ڈے کے حساب سے آپ کی جوائننگ سٹارٹ ہوں گی. ابھی مہینے میں جا کے 2-3 ہو رہی ہیں آپ کی. کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ آپ میں کمی ہے، غلطیاں خطائیں ہیں، لیکن بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ یار میرے اندر مسٹیکس ہیں. سر جی وہ بندہ فلانا یہ ہے، سر جی بندے آتے سال یا ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے، سر بندے آتے سال ہی فوت ہو جاتے ہیں، سر بات ہی نہیں کرتے بندوں کو. یہ سر ان میں مسٹیکس نہیں، آپ کے اندر مسٹیکس ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں. انسان خطا کا پتلا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن دوسرے انسان کی آپ کو نیچر سمجھنی پڑے گی. اب کسی کو ٹھنڈی چائے پسند ہے، کسی کو گرم چائے پسند ہے، اسی طرح ہے. ہر کوئی تو تتی چائے نہیں نہ پیتا. کوئی ٹھنڈی کر کے بھی پیتا ہے، کوئی ٹھنڈی روٹی کھانے کا عادی ہے، کوئی گرم روٹی کا. ہر انسان کے اپنے ذائقے ہیں دماغ کے، ان ذائقوں کو آپ نے سمجھنا ہے. کسٹمر ڈیلنگ وہ چیز ہوتی ہے، یہ کوئی نہیں بتاتا. بھائی یہ بتاتے ہیں کہ فیس بک سے ورکنگ کریں، یہ کریں وہ کریں، بندوں کو یہ باتیں کریں، بندہ جوائن ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا سر، جب تک آپ اگلے بندے کے دماغ کا ذائقے کو ریڈ نہیں کرتے. جب آپ کو اگلے بندے کی نیچر سمجھ آ جاتی نا کہ یار اس کا نیچر اس طرح کا ہے، تو میں اس کو اس بات سے ایگری کر سکتا ہوں، تو سر آپ اس دن لیڈر ہو، اس دن دنیا آپ کی مٹھی میں ہے. یہ چیزیں سکھانے کے لیے تو میں آپ لوگوں کو میٹنگ دیتا ہوں. اپنا ٹائم کیوں آپ لوگوں کو دیتا ہوں؟ کہ تاکہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں آ جائیں. سمجھ آ رہی ہے؟ جب آپ کو ہر ایک چیز کا پتہ چل جائے گا کہ اس بندے کے نیچر یہ ہے، اس بندے کے جیب میں اگر پیسے نہیں ہے تو میں اس سے ڈبل نکلوا بھی سکتا ہوں. یہ ہے کسٹمر ڈیلنگ، کوئی حرام کام نہیں ہے. میں نے شروع میں کیا باتیں کی ہیں کہ آپ کو اپنا حق چھیننا پڑتا ہے اس دنیا سے. بیٹھے بٹھائے کسی نوالے نہیں. وہ بچپن تھا سر جو چوچیاں آپ کے منہ میں ڈالتے تھے روٹیوں کے نوالے لقمے. یا بڑے ہو گئے سر، آپ کو خود ہی کریں گے. نہیں کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ اب مجھے بعض اوقات کافی لوگ ہیں کہ سر جی نہیں ہو پا رہا، سر جی میں پریشان ہوں، سر یہ. اچھا مجھے بتائیں، پریشان ہونے سے آپ کو پیسہ ملتا ہے؟ رونے دھونے سے پیسہ ملتا ہے؟ کام نہ کر کے پیسہ ملتا ہے؟ نہیں ملتا سر. اگر ملتا ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ آتا ہوں، ٹھیک ہے. اگر ملتا ہے تو میں بھی کرتا ہوں، پھر نہیں ملتا سر. اس لیے اپنے آپ کو پاورفل بنانا ہے. آپ کے ساتھ کسی نے سپورٹ نہیں کرنے کے تھاپڑے مار کے آپ کو کہے گا آ جائیں سر جی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے، بہت نائس کام کر رہے ہیں. نیور، آپ کو کسی نے نہیں کہنا سر. آپ کو خود ون مین آرمی بننا پڑے گا. میں نے آپ کو شروع میں ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس دنیا سے اپنی چیزیں چھیننی پڑیں گی. ایسے نہیں ملتی کامیابی. جو آپ نے بچپن میں سکولوں سے ڈگریاں حاصل کی ہیں وہ محض پیسے دے کے آپ نے رٹے مار کے حاصل کی ہے. آپ نے خود کے اوپر محنت نہیں کی، محض آپ کتابی کیڑے بنے ہیں. اب کتاب آپ پڑھی ہیں، مجھے بتائیں آٹا گوندنے میں آپ کے فارمولے CO2 آتا ہے؟ بتائیں نا. کاس ٹھیٹا تو فلانا ٹھیٹا آتا ہے؟ آٹا گوندنے میں، روٹیاں پکانے میں استعمال ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کسی بھی نوکری میں آپ کے فارمولے یوز نہیں ہوتے جو آپ نے فزکس اور کیمسٹری میں پڑھے ہیں. صحیح ہے. تو محض وہ آپ نے رٹے مار کے 14 سال 12 سال آپ نے پڑھائیاں حاصل کی ہیں، وہ محض آپ کا جو ہے ایک ورکہ ہے جو آپ کے پاس ہے، جو لوگوں کو دکھا کہ ہاں جی میں کتابی کیڑا ہوں، مجھے نوکری دے دیں. سر جب تک انسان اپنے اوپر محنت نہیں نہ کرتا تو اسے کچھ بھی نہیں ملتا. ٹھیک ہے، آپ کو اپنے اوپر سکلز کے اوپر کام کرنا ہے. آپ بھولیں، میری نظروں میں آپ بولے ہیں، کیونکہ آپ نہیں کما سکتے. آپ 200-400 روپے بھی نہیں کما سکتے خود کے دم پہ، باقی باتیں تو چھوڑ دیں. تو سر یہی چیزیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کامیابی تب آپ کو ملے گی جب آپ اپنے اوپر کام کرو. سمجھ آئی؟ آپ دوسروں کو کہتے رہتے کہ سر بندہ آتا ہے، بندہ یہ کرتا ہے، بندہ وہ کرتا ہے، میں بات یہ کرتا ہوں، بندہ آگے سے چپ ہو جاتا ہے. پیسوں کی بات کرتا ہوں، بندہ پیسے نہیں دیتا. سر بندہ بلا کر دیتا ہے، سر بندہ گالیاں دیتا ہے. سر جی میں بڑے بندوں کو پلان دکھاتا ہوں، کوئی بندہ ایگری نہیں ہوتا. سر غلطی کس کی ہے؟ سر جی بندوں کی ہے. سر وہی بندے تو ہمارے پاس بھی آتے ہیں، وہی بندے تو فورس ایج کمیونٹی میں بہت ہر روز 3000+ جوائننگ ہو رہی ہیں فورس ایج میں.
ہر ٹیموں میں ہو رہی ہیں، مطلب 3000+ بندے نا جوائن ہو رہے ہیں، فورس کمیونٹی کا حصہ بن رہے ہیں. تو آپ کے ساتھ جوائن نہیں ہو رہے تو سر آپ کی مسٹیک ہے، بندوں کی نہیں ہے. اب مزے کی بات بتاتا ہوں آپ کو. کافی لڑکے میرے ساتھ جوائن ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سر میرا نا کزن کام کر رہے فورسیج میں، لیکن سر مجھے فورسیج کی تھوڑی بہت نا معلومات ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی. میں نے اسے سمجھایا ہے، میں نے کہا آپ سمجھیں، آپ جوائن ہو جائیں بشاک اپنے. نہیں نہیں نہیں، اس کے ساتھ نہیں سر، آپ کے ساتھ ہونا. سر کزن تو اس کا ہے، بشاک ساتھ گھر ہے اس کا، لیکن اس پہ اس نے اعتبار نہیں کیا. میرے ساتھ اعتبار کرنے اس کے سسٹم بنا، میرے ساتھ جوائن کر لیا. آرمی کا لڑکا تھا. میں نے آپ کے ساتھ جوائن ہونا ہے. کیوں وجہ سر سب سے پہلی بات ہے اس نے دیکھا ہے میرا اکاؤنٹ اتنا بڑا ہے. دوسری بات اسے پتہ چل گیا ہے کہ یہ بندہ جو ہے مجھے کامیاب کرے گا. نمبر 3 اس نے یہ دیکھا ہے کہ یہ بندہ شارٹ ویلڈنگ بات کرتا ہے. نمبر 4 یہ بندہ سیریس ہے، شگلی نہیں ہے، چولیاں نہیں مارتا، کام سے کام رکھتا ہے. ہر بندہ سر آپ کا ایکو لیول جج کر لیتا ہے. جو دنیا کی ٹھوکریں کھائی ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں نا، جو جاب کرتے ہیں بیچارے، عقل بادام کھانے سے گھر میں نہیں آتی، بھائی ٹھوکریں کھانے سے آتی ہیں. وہ ٹھوکریں کھائی ہوئی لوگ ہوتے ہیں جو اور جابس ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار ادھر سے بھی ہمارا دال سا چل جائے. تو وہ لوگ آپ کو جج کر لیتے ہیں منٹوں سیکنڈوں میں، لیکن آپ لوگ محض ان کو جج نہیں کر پاتے. آپ ان کی کلپتریاں بن جاتے ہیں. وہ جیسے بولتے رہتے ہیں سوال، آپ جواب دیتے رہتے ہیں. وہ سوال کرتے رہتے ہیں، آپ جواب دیتے رہتے ہیں. اینڈ پہ وہ آپ کو اگنور کر کے چلے جاتے ہیں. سر یہی چیزیں ہیں آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. سر جوائننگ کرانا مشکل کام ہے ہی نہیں. سر نہیں ہے جوائننگ مشکل. آپ لوگوں کو مشکل اس لیے لگتا ہے کیونکہ آپ نے اپنے اوپر کام نہیں کیا. تو یہ آپ نے اپنے اوپر کام کیسے کرنا ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں. آپ نے صرف اور صرف کچھ بھی نہ کریں، صبح 10 بجے لیکچر اور 11:30 بجے لیکچر لینا سٹارٹ کر دیں بس. اس میں بتایا جائے گا سب کچھ. اور جو دوسری بات ہے، دوستی کرنا سٹارٹ کر دیں. جو بھی بندہ آپ کے ساتھ آتا ہے پلان بھی شک نہ سمجھائیں، سلام دعا کریں، ہیلو آئے کریں، اس کا ہر روز حال چال پوچھیں، 2-3 دن حال چال پوچھیں، دوستی کر لیں آپ. ٹھیک ہے تو سر وہ یقین مانے آپ کے ساتھ جوائن ہو جائے. جس بندے سے کہتے ہیں نا کہ سر آتے سال بندہ جوائن نہیں ہو رہا، بلاک کر کے چلے جاتے ہیں، سر یہ طریقہ کار شروع کر دیں. ہیلو آئے سلام دعا کرنا شروع کر دیں، دوستی کرنا شروع کر دیں. کیا پتہ وہ 50,000 لگانا سٹارٹ کر دیں آپ کے ساتھ، 1 لاکھ پہ آ جائے، کیا پتہ. لیکن آپ لوگ یہ نہیں کرتے. آپ لوگوں کا مین یہی ہوتا ہے ٹارگیٹ بندہ آئے، میں اسے وعلیکم السلام کرے، بندہ پوچھے بھائی کام کیا ہے، اور میں اسے بتاؤں، پھر پلان دکھاؤں، بندہ پیسے ٹھک کر کے ہاتھ پہ پکڑا دے اور میں اسے جوائن کرا دوں اور بلے بلے شابہ شابہ. ایسا نہیں ہونا. کیونکہ سر آپ کو پہلے اپنا نام، اپنی چھاپ چھوڑنی پڑے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ جب تک آپ اپنی چھاپ نہیں چھوڑیں گے کسی نے آپ سے تمیز سے بات بھی نہیں کرنی. یہ دنیا ان لوگوں کو تمیز سے بات کرتی ہے، ان لوگوں کے پیچھے ٹٹو پوش بنتے ہیں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے. عام سا بندہ سر آپ جائیں نا، میں آپ کو سمپل بات بتاتا ہوں، چھوڑ دیں باقی باتیں. اگر آپ جائیں نا کسی ڈاکٹر کے پاس بھی سرکاری اسپتال میں، آپ کو پرچی کے لیے لائن لگتی ہے نا، 1.5-2 گھنٹے لگ جانے. اگر آپ کو جاننے والے ادھر مل جائیں گے، آپ ماشاءاللہ ہوں گے، تو وہ بندے کہیں گے چھوڑو پرچی، یہ لے پرچی دکھاؤ. ڈاکٹر تک کے لے کے جائیں گے، بھائی آئیں ادھر. ایسے ہوتا ہے نا، کافی آپ نے دیکھا ہوگا. باقی باتیں چھوڑیں. رمضان شریف میں آٹا 150 روپے سستا ہوتا ہے، لائنیں لگی ہوتی ہیں، بیچارے صبح تک لائن لگائی رکھتے ہیں لوگ کہ آٹے کے توڑے مل جائیں. ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جاتے ساری شناختی کارڈ دیتے ہیں اور ان کو آٹا مل جاتا ہے. وہ سر کون لوگ ہیں؟ وہ بھی عام سے عام جیسے لوگ ہیں، لیکن ان کا کیوں لیول آپ سے اونچا ہے؟ اسی وجہ سے اونچا ہے کہ وہ لوگوں کے نظروں میں انہوں نے چھاپ چھوڑی ہوئی ہے، پہچان ہے ان کی نظروں میں. وہ لوگ کامیاب لوگ ہیں. آپ کی نظروں میں تو کڑاہٹ آتی ہے نا کہ یار میں کب سے کھڑا ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اس بندے کو آپ نے دے دیا، کوئی انسانیت ہے، یہ ہے وہ ہے. آپ یہ کرتے، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اس بندے کو کیوں اس نے دیا. اب ہماری پاکستانی یوتھ کی یہ سوچ ہے سر، میں صرف آپ کو سمجھانے کی ٹاپک پہ باتیں کرتا ہوں. پاکستانی یوتھ کی یہ سوچ ہے سرکاری نوکریاں سب کو چاہیے نا.
لیکن سرکاری اسپتال میں علاج نہیں کروانا چاہتے. صرف 10% لوگ سرکاری اسپتال جاتے ہیں, 90% پرائیویٹ میں جاتے ہیں. کیوں نہیں جاتے؟ وہ یار سرکاری اسپتالوں کے روم بہت گندے ہیں, پتہ نہیں کیسے ہیں, یہ وہ ہے, جہلی لوگ ہیں, یہ وہ. پرائیویٹ جو ہیں ادھر جی. اب اسی طرح پرائیویٹ اسکولوں میں بچے پڑھاتے ہیں, سرکاری اسکولوں میں بچے 10% لوگ پڑھتے ہیں. ہماری سوچ سرکاری والی ہے کہ نوکریاں سرکاری ملیں, لیکن سرکار سے فائدہ ہم نہیں اٹھا رہے, ہم پرائیویٹوں میں پڑھاتے ہیں, ہماری یہ سوچ ہے. تو سر اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا آپ کو. یہ جو بچپن میں آپ کو پڑھایا سمجھایا گیا نا, یہ چھوڑ دیں, اس سے آپ کو کبھی پیسہ نہیں ملنا. پیسہ آپ کو آپ کی محنت سے ملنا ہے, آپ کو خود کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. ہر فون کے اندر دیکھ لیں 3 مہینے کے بعد اپڈیٹنگ آتی ہے, ہر اپلیکیشن میں اپڈیٹنگ آتی ہے. تو آپ کو بھی اپڈیٹ خود کو کرنا پڑے گا وقت کے لحاظ سے. کامیابی ایویں نہیں ملتی. روٹی کھانے سے, پانی پینے سے, ایکسرسائز کرنے سے, 2-4 شگل مارنے سے, گپے مارنے سے کبھی بھی کامیابی آپ کو نہیں ملے گی. کامیابی تب آپ کو ملے گی جب آپ کے اندر ایک ضد پیدا ہو جائے گی, یار میں نے خود ہی کرنا ہے, جو بھی نے خود ہی. خیر غریب پیدا ہو, غریب مرنا نہیں. یہ جب آپ کے اندر سوچ آ گئی نا, تو سر آپ کو دنیا کی کوئی طاقت, کوئی وزیر اعظم نہیں روک سکتا. سر عمران خان بھی ہے نا, جس کو آپ ماشاءاللہ ووٹ بھی دیتے ہیں, اور جو ملک کا وہ بنا تھا صدر بھی, ٹھیک ہے, تو وہ بھی عام سا بندہ تھا نا. سوچے نا, پٹھان ہے نا, عام سا بندہ ہے, کرکٹر تھا, تو کہاں بھی پہنچ گئے. آپ کوئی اس نے کوئی تویز ٹنگے کیے ہیں یا بکرے دیے جا کے مریدوں کو؟ ایسا نہیں ہے سر. اس نے اپنے اوپر محنت کی ہے تو وہ اونچے لیول پہ گئے. تو سر آپ بھی اپنی محنت سے آگے بڑھ سکتے ہیں, لیکن یہی سوچ آپ بس لے ڈوبتی ہے کہ تلی ہوتے سر اعظم میں. بس جی میں 2 دن کام کروں اور بندہ آ جائے, ہفتہ کام کروں بندہ آ جائے, مہینہ کام کروں میرے پیسے پورے ہو جائے. یہ سوچوں سے سر آپ نہیں بڑھ سکتے آگے. ناکامی کی آخری سیڑھی پہ چڑھ جائیں گے آپ. آپ کو کامیاب ہونا ہے نا, تو یہ نہ سوچیں کہ مجھے پیسہ نہیں آ رہا, کیوں نہیں آ رہا. یہ سوچیں کہ بعد مجھے علم مل رہا ہے, مجھے پیسے کمانے کا چلو علم تو مل رہا ہے نا, یہ شروع کر دیں. سر میرا پہلا بندہ 40 دنوں میں جوائن ہوا تھا, 40 ڈے. منہ سے کہنا آسان ہے سر, میں نے 80,000 بھی لگایا ہوا تھا. منہ سے کہنا آسان ہے. شاپ بھی کلوز کر دی تھی, منہ سے کہنا آسان ہے. بجلی کے بل بھی سر کے اوپر تھے, منہ پہ کہنا آسان ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر بھی میں نے کہا نہیں جی میں کر سکتا ہوں. تو سر 40 دن محنت کی ہے, ریزلٹ جوائننگ سٹارٹ ہو گئی. کیوں 40 دن اپنے اوپر محنت کرنا سٹارٹ کیا نا. پہلے بندے بلاک کر دیتے تھے, اگنور کرتے تھے, یہ ہے وہ ہے, کوئی جانتا ہی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں پروف دکھاؤ, فراڈ ہے, اسکیم ہے, شناختی کارڈ سینڈ کرو, یہ کرو وہ کرو. ہم کیوں دیں پیسے, ہم نے تو نہیں دینے, آپ دے دو, یہ کر دو وہ کر دو. بلاک کر جاتے تھے, کوئی گالیاں دے کے چلا جا. ہاں اب تو کوئی نہیں کرتا سر ایسا. اب تو بندے کے پتروں کی طرح بات کرتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ. تو سر یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو نا سکولوں میں ایک اگلی کلاس میں جاتے ہوئے 1 سال لگ جاتا ہے, تو آپ کامیابی کہتے ہیں کہ 15-20 دنوں میں آپ کو مل جائے, تو آپ رونگ ہیں, رائٹ نہیں ہے. کوئی کامیابی ملتی ہے سر, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے والا کوئی ایسا بزنس ہے کہ جو 15-20 دنوں میں آپ کو طرح طرح مالا مال کر دے؟ ایسا کوئی بھی دنیا کا بزنس نہیں ہے. تو آپ یہ سوچ اپنے دماغ سے نکال دیں. بس آپ کو یہ سوچ رکھیں کہ 1.5-2 منتھ میں نے دن رات ایک کر کے محنت کرنی ہے, اس کے بعد مجھے رزلٹ ملے گا. لیکن 2 مہینے میں بھی آپ ماشاءاللہ 10-12 بندوں کی ٹیم بنا لیں گے. تو آج کی ٹاپک میرے شہزادوں اتنا ہی تھا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں آپ لوگ.